دیکھیے ہم لوگ ایک کتاب سن رہے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع الرسول بصحیح المنقول و صریح المعقول. اس کتاب میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا قریب ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس کے ساتھ دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لے گا. اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب چلا جائے، اللہ کے پاس اس کا مقام مرتبہ بلند ہو جائے، تو اس کو اگر کوئی تکلیف دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس سے انتقام لے گا، اس کے دشمنوں کا. اور اللہ تعالیٰ سے جو یہ دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. اسی طریقے سے وہی دیکھے گا جس میں اللہ کی رضا ہوگی، وہی پکڑے گا جس میں اللہ خوش ہوگا، ادھر ہی چلے گا جس میں اللہ خوش ہوگا. یہ پورا کام اللہ کے لیے کرے گا، یہ پورا کام اللہ کے لیے کرے گا. اور بغیر ایمان اور فرض اور نوافل ادا کیے ہوئے یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دماغ میں رکھیے. اور دنیا میں جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی بغیر نماز پڑھے ہوئے، بغیر روزہ رکھے ہوئے، بغیر نیکی کیے ہوئے وہ اللہ کا قریب ہو جائے اور اللہ کا ولی بن جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جیسے آج کل معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ ولی بن گیا ہے، کبھی نہاتا نہیں ہے، نماز روزہ کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ولی ہے، وہ ولی ہے، اس کا درگاہ بن جاتا ہے. یہ دین کی بات ہی نہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو یہی سب باتیں ہم لوگ سن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہی بنے گا جو فرض کو ادا کرتا ہے، نوافل کو ادا کرتا ہے. یہاں سے ہم آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے اسلام لانے کے بعد جو چیز فرائض ہیں، فرض اعمال، ان میں سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من احب الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل، وأعظم الفرائض عنده، اور اللہ کے پاس سب سے بڑا فرض کام الصلوات الخمس فی وقتها فی مواقیتها، نماز پانچوں وقت کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان بننے کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا کام، سب سے بڑا فرض پانچوں وقت کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے، اس کے وقت میں پڑھنا ہے. اور کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا. دیکھیے حقوق العباد میں خون کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ کے حق میں نماز کا حساب ہوگا. نماز کسی کی سیدھی ہو جائے گی تو اس کے پورے اعمال سیدھے نکلیں گے، نماز ٹیڑھی نکلے گی تو پورے اعمال ٹیڑھے نکلیں گے. اسی وجہ سے جس بندے کی نماز ٹھیک نہیں ہے، یاد رکھیے وہ دیندار ہی نہیں ہے. ولی بننے کی تو دور کی بات ہے، وہ دیندار ہی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے. اور بغیر دیندار آدمی اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا محبوب نہیں ہوتا ہے، اللہ کا قریب نہیں ہوتا ہے. وہ تو اللہ سے بہت دور ہے، وہ اللہ سے بہت دور ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر کے ڈائریکٹ اس کو فرض کیا. بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا. اس کی فضیلت کے لیے اتنی کافی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا اور ڈائریکٹ ان پر یہ بات شریعت بنا دیا اور وہاں فرض کیا ہے، اور بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا. کہتے ہیں یہ اسلام کا ایسا پلر ہے، اس پلر کے بغیر اسلام باقی ہی نہیں رہ سکتا. نماز کے بغیر اسلام باقی ہی نہیں رہ سکتا ہے، اسلام باقی ہی نہیں رہ سکتا ہے. کہتے ہیں یہ دین کا سب سے اہم حکم ہے، دین کا سب سے اہم حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عاملوں کو خط بھیجے. بہت اہم بات انہوں نے ذکر کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیج کر کے کہا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہا
میرے نزدیک تمہارا سب سے بڑا کام، سب سے اہم کام نماز پڑھنا ہے۔ جو یہ حاکم ہے، خلیفہ ہے، جن کو بھی کام پر لگائے ہوئے ہیں سب کو خط بھیجے، حکم بھیجوائے کہ دیکھو ہم کام کے لیے بھیجے ہیں، تمہارا سب سے بڑا کام میرے نزدیک نماز پڑھنا ہے، سب سے بڑا کام تمہارا نماز پڑھنا ہے۔ اور کہیں فمن حفظها حافظ علیہا حفظ دینہ، جس آدمی نے نماز کی حفاظت کیا، اس کی پابندی کیا، تو اس نے اپنا دین کی حفاظت کیا ہے، اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ اس کا الٹا کیا ہے؟ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، پابندی نہیں کرتا، اصل میں اپنا دین برباد کر لیا ہے، وہ اپنا دین برباد کر لیا ہے۔ تو اسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمال کو بھیجا لکھ کر کے کہ تمہارا سب سے بڑا کام، اہم کام میرے نزدیک نماز پڑھنا ہے۔ جو آدمی نماز کو پڑھتے ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ومن ضیعها کان لما سواها من عمله اشد عضاء، کہتے ہیں جس آدمی نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا تو اس کے دوسرے جو نیکی کے اعمال ہیں اس کو تو اور زیادہ وہ برباد کرے گا۔ جو اپنی نماز کو حفاظت نہیں کر سکا وہ دوسرے کاموں کی حفاظت نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے جو آدمی نمازی نہیں ہے وہ دوسرے نیکی بہت کم کرتا ہے، دوسرے نیکی نہیں کر پائے گا وہ۔ یہ نماز جو ہے یہ ایک جڑ ہے دوسرے نیکیوں کے لیے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا دوسرے اعمال تو اور زیادہ وہ ضائع کرے گا۔ اور اس کے بعد حدیث ذکر کرتے ہیں، یہ حدیث ہم لوگ بار بار سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنا ہے، بندہ اور شرک کے درمیان، بعض روایتوں میں شرک اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے۔ جب تک بندہ نماز پڑھتے رہتا ہے وہ موحد ہے اور مومن ہے۔ جیسے نماز کو چھوڑ دیا وہ شرک میں چلا جائے گا یا کفر میں چلا جائے گا، شرک میں چلا جائے گا یا کفر میں چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو عہد ہے، وعدہ ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو یہ بہت بھاری عمل ہے۔ تو یہ سب کیوں بتا رہے ہیں جانتے ہیں؟ صرف یہ بات بتلانے کے لیے کہ نماز اسلام میں اتنی بڑی چیز ہے اور اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان ٹھیک نہیں رہتا، اسلام باقی نہیں رہتا ہے، نقص کمی ہو جاتا ہے۔ پہلا سوال آخرت میں یہی ہوگا۔ اور جو آدمی نماز کو فرض نہیں سمجھتا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو جائے گا؟ یاد رکھیے دنیا میں بہت سارے عقیدے گڑبڑ چل رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ عقیدہ بنا کر رکھے ہیں، خاص کر کے صوفی لوگ، کہ یہ بہت عبادت کرتے کرتے اللہ سے مل گیا ہے، اب اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا الگ حلیہ بنا لیتے ہیں، یہاں گلے میں چین لٹکا لیا، ہرا کپڑا پہن لیا، ہری پگڑی پہن لیا، بندہ نہاتا بھی نہیں ہے اور بیٹھا رہتا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اور لوگ اس کو ولی سمجھ رہے ہیں۔ ابھی یہ بہت باتیں پھیل رہی ہے کہ اجمیر میں، دلی میں ایک آدمی اسے اوپر ہاتھ کرتا ہے تو کاجو نکالتا ہے اور وہ آستین میں رکھ کر کے ایسے کر کے نکال کے دے دیتا ہے اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ایسے دیوانے لوگ ہیں اور جس کو اللہ کا ولی لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں۔ اور اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پاگل آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، پاگل آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا ولی بننے کے لیے فرض چیزوں کو ادا کرنا پڑے گا، نماز فرض ہے اور وہ فرض نہیں سمجھ رہا ہے، کیونکہ انٹرویو بہت سارے ایسے لوگوں کو لیا گیا کہ نماز تو کریں، نہیں نماز تو جو بزرگ رہتے ہیں ان پر فرض نہیں ہے۔ یونس گوہر پاکستان کا ایک ہے، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا گمراہ انسان۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے نماز لوگوں کے پاس وقت تھا تو نماز پڑھتے تھے، ابھی لوگ سب کام دھام کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچئے، اور اس نے کیا کہا
اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیا تو اللہ نے کہا کہ تمہارا جو پیر ہے وہ میرا بھی خدا ہے۔ سوچیے، اتنا بڑا جاہل قسم کا آدمی، اور اس کے فالوورز جانتے ہیں اس کو صوفی ماسٹر کہتے ہیں، صوفی ماسٹر، اور بہت سارے لوگ اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، خاص کر کے بریلی لوگ، خاص کر کے مزار پرست لوگ۔ تو اب دیکھیے یہ سب باتیں بتلانے کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، فَمَن لَّمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَهَا عَلَى كُلِّ عَاقِلٍ بَالِغٍ إِلَّا الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فَقَدْ كَافِرٌ مُرْتَدٌ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ جو آدمی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ نماز ہر عقل مند اور بالغ آدمی پر فرض ہے، حیض والی عورت اور نفاس والی جن کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، نفاس کا خون جاتا ہے، ان کو پڑھنا نہیں ہے، حیض والی عورت کو پڑھنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی عاقل مرد ہے یا عورت ہے اور بالغ ہو گئے ہیں، نماز فرض ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فرض نہیں ہے تو وہ آدمی کافر ہے، مرتد ہے، کافر اور مرتد ہے۔ اس میں مسلمانوں کے تمام امام کا اتفاق ہے، تمام امام کا اتفاق ہے کہ جو بھی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی آدمی عاقل ہے اور بالغ ہے اور اس پر نماز فرض نہیں ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، وہ اصل میں مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ اور اس سے آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں اگرچہ وہ آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز نیک عمل ہے، نماز نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، ثواب دیتا ہے، اور وہ اس کے باوجود تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز عاقل بالغ پر فرض نہیں ہے، پھر بھی وہ کافر ہے۔ بات کو سمجھیے، کیا کہیں کہ ایک ایسا آدمی جو کہہ رہا ہے کہ نماز اچھی چیز ہے، اللہ پسند کرتا ہے، ثواب دیتا ہے، رات میں تہجد بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بالغ عاقل کچھ ایسے بالغ لوگ ہیں، کچھ ایسے عقل مند لوگ ہیں جن پر نماز فرض نہیں، تو نماز تہجد پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہے، تہجد پڑھنے کے باوجود بھی وہ کافر ہے۔ تو ایسے بہت سارے، یہ مسئلہ تصوف میں بہت زیادہ ہے، پیر پنتھی میں بہت زیادہ ہے، رات میں فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے اور رات میں تہجد پوری رات پڑھیں گے۔ ایسے لوگ جو ہے نا دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں پیر کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو واصل ہیں، ابدال ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں۔ یہ صوفیوں کے عقیدے ہیں، ابدال، قطب، غوث، مرشد اور مجذوب، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ مجذوب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دکھتے ہیں نا کہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، کانپ رہا ہے اور اس کو کشف ہوتا ہے، غیبی باتیں اس کو ظاہر ہوتی، یہ سب شیطانی عمل ہے، یاد رکھیے، یہ سب شیطانی عمل ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب یہاں 10 عقیدے کی بات انہوں نے ذکر کیا کہ جو آدمی ان 10 باتوں کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اصل میں وہ مسلمان نہیں۔ دیکھیے، پہلی بات انہوں نے کہا جو یہ عقیدہ رکھے کہ کچھ شیخ اور کچھ عارف، عارف بولے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس کو علم ہو گیا، اللہ کے بارے میں جس کو علم ہو گیا، کچھ شیخ عارف ایسے ہیں جن پر نماز فرض نہیں ہے، ان سے نماز ختم ہو چکی ہے، تو یہ کافر ہوگا، یہ کافر ہوگا۔ دوسرا عقیدہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ان للہ خواص، کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ لا یجب علیہم الصلاۃ، جن پر نماز فرض نہیں ہے، اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن پر نماز فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بارگاہ میں وہ اتنا عبادت کیے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ تک پہنچ گئے ہیں، اب ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی کافر ہے، یہ بندہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ اب سوچئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان پر نماز فرض نہیں تھا، وہ تو راتوں میں پیر سجا لیتے تھے نماز پڑھ کر کے۔ تو اس زمین پر سب سے متقی پرہیزگار اللہ کا محبوب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
لیکن آپ تو نماز نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ عصر کی نماز دیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے نماز عصر دیر کروایا ان کے قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دیا. تو یہ بات ہے. تیسرا عقیدہ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نماز سے بھی بہتر اور اچھے کام میں مشغول ہیں. دیکھیے بات سمجھیے کہ نماز سے بھی بہتر کام میں مشغول ہیں، نماز سے بھی اچھے کاموں میں مشغول ہیں، ان کو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی کافر ہے. اللہ اکبر. سوچیے، یاد رکھیے دنیا میں ہمارا دنیاوی کام کوئی بھی نماز سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ نماز سے بڑھ کر کے کسی دوسرے کام میں مشغول ہے، اب ان لوگوں پر نماز فرض نہیں ہے، نماز سے اچھا وہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہوگا. ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہوگا. اسی طریقے سے چوتھا عقیدہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نماز کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دل لگانا ہے، نماز کا مقصد صرف اللہ سے دل لگانا ہے اور دوسرے کاموں میں اللہ سے دل لگ جا رہا ہے، اسی وجہ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کافر ہے. کیوں بولے تو دیکھیے بریلی ڈھول بجا رہے ہیں، سارنگی بجا رہے ہیں، طبلہ تاشا سب بجا رہے ہیں اور بانسری بجا رہے ہیں، ان کو پوچھئے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دل کو سکون پہنچتا ہے، قوالی بجا کر کے دل کو سکون پہنچتا ہے. یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. ان کا عقیدہ یہی ہے بھائیو، یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیطانی عقیدہ ہے تصوف کا. ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اصل میں اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہو، اللہ رب العالمین اللہ کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو، دل کا کنیکشن ہو، وہ کسی بھی کام سے ہو، چاہے گانا گا کر کے ہی صحیح، گانا گا کر کے ہی صحیح. اسی وجہ سے یہ جو پاکستان کا کیا فتح علی خان یا کیا ہے، وہ پکا صوفی تھا اور اس نے ایسے ایسے گانے گایا ہے جو کفریہ گانے. علماء نے، ہمارے اہل الحدیث علماء نے رد کیا، ان کے بارے میں کتابیں لکھا. اللہ تعالیٰ کو گورکھ دھندا کہا اس نے کہ اللہ تعالیٰ ایک دھندا والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس نے یہ کہا کہ تو کیسا اللہ ہے، مورتی میں دیکھتے ہیں تو تو ہے اور پہاڑ میں دیکھتے ہیں تو تو ہے، ادھر عرش پر تو ہے اور یہاں دیکھتے ہیں تو سامنے کوئی نہیں ہے، تو گورکھ دھندا ہے. اس نے اس طریقے سے قوالی بنایا، علماء نے اس کے بارے میں کتاب لکھا. یاد رکھیے یہ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں گانا گا کر کے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کو دل کو سکون ہو رہا ہے. یہی اللہ کی عبادت ہے. دنیا میں ایسے ایسے گمراہی پھیلے ہوئے ہیں، یہ لوگ نمازی نہیں ہوتے. تو یہ عقیدہ رکھنا ہی کفریہ عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پانچویں بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نماز اللہ سے دور کرتا ہے، نماز اللہ سے دور کرتی ہے، کیونکہ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سے مل گئے. ایسے صوفی ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں ہم نماز کے لیے جائیں گے تو اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہم سے ٹوٹ جائے گا، اسی وجہ سے ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. جب نماز کے علاوہ اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے، ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کفر کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نماز تو 80 سے زیادہ بار ذکر ہے. اگر یہی بات ہوتی تو قرآن میں 80 بار سے زیادہ نماز ذکر کرنے کی کیوں ہوتا مسئلہ؟ نماز تفرقہ نہیں، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے. تو یہ بات ہے. اور چھٹی بات یہ ہے، چھٹا عقیدہ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھتے بندہ اتنا پاورفل ہو جائے کہ عجیب کارنامے انجام دے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہوا میں اڑنے لگے. نماز پڑھتے اتنا پاورفل ہو جائے کہ عجیب اس کے کارنامے
خلاف عادت کام کرنے لگے، جیسے ہوا میں اڑنے لگے، پانی پر چلنے لگے، یا ہوا میں برتن کو بھر دیا۔ انا ساگر کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، دلی میں جو انا ساگر ہے کہ پیر صاحب نے ہندوستان آئے تو یہ انا ساگر جو تالاب ہے اس پورے تالاب کے پانی کو اپنے وضو کے اس میں لوٹا میں پورا ساگر کے پانی کو بھر دیا۔ یہ بیوقوفی والی بات ہے، یہ جھوٹی کہانی ہے۔ تو اس طریقے سے، اور اس کو رو رو کر کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب اتنا پہنچے ہوئے ہیں کہ انا ساگر تالاب کے پورے پانی کو لوٹے میں بند کر دیے، اور تو اس وقت کا راجا تھا وہ حیران پریشان ہو گیا، ادھر دیکھے تو 50,000 لوگ اسلام قبول کر لیے۔ یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھ لیا کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اتنا پاورفل ہو جائے کہ عام عادت کے الٹا کام کرے، ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، برتن کو پانی سے بھر دینا، یا یہاں بیٹھ کر کے دشمن کو ہلاک کر دینا، تبلیغی جماعت کی کتاب، حنفی کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ حضرت کتاب پڑھا رہے ہیں اور ایسے کیے تو شاگرد نے کہا کہ پیٹ میں کیا ہوا؟ تو کہیں کہ ایسے ہمارے مرید کچھ سمندر میں ڈوب رہے تھے تو ہم کو پکارے تو میں یہیں سے اٹھا دیا۔ اب سوچئے، یہیں سے اٹھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ میں بھیج رہے ہیں، جنگ میں دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جنگ میں بھیجتے تھے، اور یہ اتنا بزرگ ہو گئے کہ یہاں سے بیٹھ کر کے کشتی کو اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اتنا پاورفل ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے کہ نماز کا یہی مقصد ہے۔ اب یہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اب ایسے بندے پر نماز فرض نہیں ہے تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ جو عقیدہ رکھے کہ نماز کا مقصد یہ پاور بڑھانا ہے، اب اس بندے کا پاور بڑھ گیا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اب اس کو کیا نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ کسی نے عقیدہ بنا لیا کسی کے بارے میں تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تو شیطان کرا رہا ہے، ویسا وہ شیطان ایسا کرا رہا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور ساتویں بات کہتے ہیں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے کچھ لوگ ایسے خاص ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بہت دور پہنچ چکے ہیں۔ اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا، کہ خضر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے الگ تھے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ بھی کافر ہے۔ اور یہ بھی تصوف میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ الگ الگ بندے کا الگ الگ پیر رہتا ہے، جا کر کے بیعت کرتا ہے، اس کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں کرے گا وہ۔ اگر وہ ہرا کپڑا پہننے کے لیے کہہ دے تو ہرا کپڑا پہننا دین سمجھتا ہے، یہاں تک کہ حج بھی کرتے ہیں تو گروا کلر کے پہن کر کے حج کر رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے پوچھتے ہیں تو ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے۔ ایسے لوگ بہت دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، وہ اتباع کو فرض نہیں سمجھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فرض نہیں سمجھتے۔ یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ایسا عقیدہ رکھے کہ کچھ ایسے بزرگ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ جب مسلمان نہیں ہے تو اللہ کا ولی کہاں سے ہو جائے گا؟ 8ویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کل من کاشف وطار فی الهواء ومشى على الماء فهو ولی سواء صلى او لم يصلي، کہتے ہیں اگر کسی نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہر وہ آدمی جو کشف کرامات دکھاتا ہے، کچھ کشف دکھاتا ہے، کرامت دکھاتا ہے، اور ہوا میں چلتا ہے، پانی پر چلتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، پانی پر چلتا ہے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے اللہ کا ولی ہے،
वो नमाज पढ़े न पढ़े वो अल्लाह का वली है, तो ये भी बंदा मुसलमान नहीं, ये भी बंदा मुसलमान नहीं है। 9वीं बात कहते हैं, जिसने अकीदा ये रख लिया कि बग़ैर वज़ू के नमाज हो जाती है, बग़ैर वज़ू के नमाज हो जाती है, वो आदमी भी मुसलमान नहीं, वो आदमी भी मुसलमान नहीं है। याद रखिए, एक किताब है शरीयत व तरीक़त, शरीयत और तरीक़त, मौलाना अब्दुर्रहमान किलानी शरीयत और तरीक़त, उसमें सूफ़ियों की किताबों से ऐसे ऐसे वाक़यात उन्होंने साबित किया है कि सूफ़ियों का इतना ख़तरनाक अक़ीदा है कि उनकी किताबों में ये बात लिखी हुई है कि राबिया बसरिया अगर वो उसको ये चाहती कि मैं हज करूं तो खुद काबतुल्लाह आकर के उसके पास आ जाता था, कहीं भी वो रहे काबतुल्लाह खुद आ जाता था और ये तवाफ़ करती थी। तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं कि वो खाली चाहते हैं कि हम काबा में नमाज पढ़ें तो काबा आ जाता है उनके पास काबा आ जाता है। ऐसे ऐसे दुनिया में अकीदा रखने वाले लोग हैं और उनको ये समझ में आता है कि वज़ू वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, वज़ू वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऐसे आदमी हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि बग़ैर तहारत के, बग़ैर वज़ू के, पाकी के बग़ैर नमाज कबूल हो जाती है, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। और 10वीं बात कहते हैं कि जो ये अकीदा रखता है कि जो पागल लोग हैं, जिनके होश हवास ख़त्म हो चुके हैं, ऐसे लोग जो कब्रिस्तानों में रहते हैं, ऐसे लोग जो कब्रिस्तानों में रहते हैं, मुसाफिर खानों में रहते हैं और गंदगी जगहों में रहते हैं और पेशाब पैखाना लोग आना जाना करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में अगर कोई अकीदा रखे कि ये वज़ू भी नहीं बनाते, ये नमाज भी नहीं पढ़ते, पाक भी नहीं होते, मनी तक़ादा अन्ना हाउलाई औलिया, जो आदमी ये अकीदा रखे कि ऐसे लोग अल्लाह के वली हैं, फहुवा काफिरुन, ऐसे लोग काफिर हैं, ऐसे लोग काफिर हैं, मुर्तद्दुन अनिल इस्लाम, दीन से निकले हुए हैं। और कहते हैं बेइत्तिफाक़ अइम्मतिल इस्लाम, इसमें इस्लाम के तमाम इमामों का इत्तफाक़ है कि अगर कोई आदमी ये अकीदा रख ले कि इसे कब्रिस्तान में रहने वाला, मुसाफिर खानों में टॉयलेट के करीब रहने वाला, वज़ू भी नहीं करता, तारत भी नहीं सीधा करता, नमाज रोज़ा भी नहीं करता, और ऐसे आदमी के बारे में ये अकीदा रख रहा है कि ये अल्लाह का वली है, वो आदमी मुसलमान नहीं है, वो आदमी मुसलमान नहीं है। तो याद रखिए, अल्लाह का वली बनने के लिए अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया है उसको अदा करना पड़ेगा, नवाफिल का पाबंद बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से बात है। बल्कि कहते हैं कि ऐसे आदमी तो अजीब होते हैं। अल्लाह अकबर। एक बात यहाँ इन्होंने कहा कि रहबानी जो ईसाई के राहिब हैं, जो शादी ब्याह नहीं करते, ईसाइयों के राहिब जो शादी ब्याह नहीं करते, दुनिया को छोड़ देते हैं और इबादत में पड़े हुए रहते हैं, कहते हैं कि जो ईसाई के राहिब हैं ये इनसे ज़्यादा, इन पीरों से ज़्यादा इबादत करने वाले हैं, इनसे ज़्यादा इबादत करने वाले हैं, इनसे ज़्यादा चीज़ों पर ईमान लाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए थे, इन गंदा रहने वाले, नापाक रहने वाले, नमाज को फ़र्ज ना समझने वाले से ज़्यादा चीज़ों पर वो ईमान रखे हुए हैं। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के इत्तबा करने वालों की ताज़ीम भी करते हैं। ये सब के बावजूद भी ईसाइयों के राहिब मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर ईमान है, बहुत सारी चीज़ों पर ईमान है, लेकिन मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ चीज़ों पर ईमान है, कुछ चीज़ों पर ईमान नहीं है, कुछ चीज़ों पर ईमान है, कुछ चीज़ों पर ईमान नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को असली काफिर कहा है। कुरान में ये बात है, कुरान मजीद में ये बात है। सूरत उन्निसा में जो 4 नंबर की सूरा है, उसकी आयत नंबर 150 से लेकर 150 पर 2 तक पढ़ेंगे तो ये बात मालूम होगी। एक मरतबा पढ़िए तेलुगु में, सूरत उन्निसा में। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ఎవరైతే అల్లాహ్ను ఆయన ప్రవక్తలను తిరస్కరిస్తారో, అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్తల మధ్య భేదభావం పాటించదలుస్తున్నారో, ఇంకా మేము కొంతమంది ప్రవక్తలను విశ్వసిస్తాం,
మరికొంతమందిని విశ్వసించం అని చెబుతూ రెండిటి మధ్య ఓ సరికొత్త మార్గాన్ని తీయదలుస్తున్నారు. 151 వీళ్ళే అసలైన అవిశ్వాసులు. ఇలాంటి అవిశ్వాసుల కొరకు మేము అవమానకరమైన శిక్షను సిద్ధం చేసి ఉంచాము. 152 దీనికి భిన్నంగా ఎవరు అల్లాహ్ను ఆయన ప్రవక్తలందరినీ విశ్వసించి వారిలో ఎవరి మధ్య తేడా చూపకుండా ఉంటారో వారికి అల్లాహ్ వారి పూర్తి పుణ్యఫలాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. అల్లాహ్ అపారంగా క్షమించేవాడు, అమితంగా కరుణించేవాడు. तो देखिए इन आयतों में ये बात है कि जो लोग अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, अल्लाह के रसूलों के साथ कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान ईमान में तफरीक करते हैं कि कुछ रसूलों पर ईमान लाए, कुछ रसूलों पर ईमान नहीं लाए, वो लोग कहते हैं कि नुमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद, हम बाज़ कुछ पैगंबरों पर ईमान लाते हैं, कुछ पैगंबरों के साथ कुफ्र करते हैं और ये बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं. तो अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, यही असली काफिर हैं, यही असली काफिर हैं. सब बातों पर ईमान नहीं, सब बातों पर ईमान नहीं है. ये क्या करते हैं आतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, हमें इसे काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार करके रखे हैं. अब सोचिए, और सही में ईमानदार कौन है? जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाए और ये कहते हैं कि हम किसी भी रसूल में तफरीक नहीं करते हैं, किसी भी रसूल में तफरीक नहीं करते हैं, यही वो लोग हैं, हम इनको अज्र पूरा पूरा देंगे, पूरा पूरा देंगे. इसी आयत को बेस बना करके इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ईसाइयों के राहिब बहुत सारी बातों पर ईमान लाते हैं, बहुत सारी बातों पर ईमान लाते हैं, इसके बावजूद भी वो मुसलमान नहीं काफिर हैं, मुसलमान नहीं है काफिर हैं. बल्कि ये लोग जो अल्लाह के वली बना दिए हैं गलत सलत लोगों को, उनसे ज़्यादा इबादत करते हैं अल्लाह की, फिर भी वो लोग काफिर हैं. तो उसी तरीके से जब वो इतने चीज़ों पर ईमान रखने के बावजूद भी काफिर हैं तो ये भी कुछ चीज़ों का इनकार करने की वजह से ये काफिर होंगे, कुछ चीज़ों के इनकार करने की वजह से काफिर होंगे. तो उसके बाद कहते हैं कि देखिए जिस आदमी का अकल ही नहीं है, जिस आदमी का अकल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अल्लाह ने अज़ाब को उससे उठा लिया है, अल्लाह ने उससे अज़ाब को उठा लिया है. लेकिन अगर किसी की अकल ख़राब हो गई, दीवाना हो गया, पागल हो गया, पागल बनने के बाद ईमान ला रहा है, नमाज पढ़ रहा है और कोई भी नेक अमल कर रहा है तो वो कबूल नहीं होगा, कबूल नहीं होगा, कबूल नहीं होगा. क्यों? आमाल के कबूल होने के लिए अकल चाहिए. फ़र्ज़ कोई भी आमाल होते हैं या कबूल होते हैं तो अकल चाहिए. पागलों से, दीवानों, मजनू से अल्लाह ताला ने कलम को उठा लिया है, कलम को उठा लिया. अब शरीयत लागू नहीं होता, जब शरीयत लागू ही नहीं होता तो वो अल्लाह का वली कहाँ से हो जाएगा, अल्लाह का वली कहाँ से हो जाएगा उसकी, क्योंकि इबादत ही सही नहीं हो रही है. और बग़ैर इबादत के अल्लाह का वली कोई बन ही नहीं सकता है, अल्लाह का वली कोई बन ही नहीं सकता है. और आगे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अक्लमंद लोगों की तारीफ़ किया है और जो लोग अक्लमंद नहीं है उनकी कहीं भी तारीफ़ नहीं किया, कहीं भी तारीफ़ नहीं किया है. अक्लमंद लोग जो उनका दिमाग है, अकल रखते हैं, समझते हैं बातों को, उनकी तारीफ़ किया. और जो लोग समझते नहीं हैं उनकी कहीं भी तारीफ़ अल्लाह ने नहीं किया. बल्कि अल्लाह ताला ने जहन्नमी लोगों की पहचान बतलाया कि वो नासमझ होते हैं, वो नासमझ होते हैं. कुरान में है ये बात, कुरान में है. कहाँ है? आप जब देखेंगे सूरतुल आराफ जो 7 नंबर की सूरह है उसकी आयत नंबर 170 पर 9 में ये बात मिलेगी. सूरतुल आराफ में एक मरतबा पढ़िए तो. బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఎంతో మంది జిన్నులను మానవులను మేము నరకం కోసం పుట్టించాము. వారికి హృదయాలున్నాయి కానీ వాటితో వారు ఆలోచించరు. देखिए दिल है लेकिन समझ नहीं है. వారికి కళ్ళున్నాయి కానీ
వాటితో వారు చూడరు. వారికి చెవులున్నాయి కానీ వాటితో వారు వినరు. వారు పశువుల్లాంటి వారు కాదు, వాటికన్నా ఎక్కువగానే దారి తప్పారు. పరధ్యానములో పడిపోయిన వారంటే వీరే. देखिए इसमें ये बात है, अल्लाह ताला ने कह दिया लक़द ज़रअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने जहन्नम के लिए बहुत सारे जिनों और इंसानों को तैयार करके रखा है। वो कैसे जिन और इंसान है? दिल है लेकिन समझ नहीं है, दिल है लेकिन समझ नहीं है, आँखें हैं लेकिन हक को देखते नहीं हैं, कान है लेकिन हक सुनते नहीं हैं। ये लोग जानवरों से भी गए गुजरे हैं। उलाए का कल अनआम, जानवर की तरह हैं, बल्कि इनसे भी गए गुजरे हैं, और ये लोग गाफिल लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने जिसकी अकल नहीं है कहीं भी तारीफ नहीं किया है, कहीं भी तारीफ नहीं किया है, बल्कि सूरतुल फुरकान में जो 25 नंबर की सूरह है सूरतुल फुरकान, उसकी 40 पर 4वीं आयत में कहा अम तहसबु अन्न अक्सरहुम यसमऊना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझ रहे हैं आप कि आपकी बात अक्सर लोग सुनते हैं? औ याकिलून, और समझ रहे हैं? इनहुम इल्ला कल अनआम, अक्सर लोग तो जानवर की तरह हैं, अक्सर लोग तो जानवर की तरह हैं। बल हुम अगल सबीला, ये सीधे रास्ते से भटके हुए हैं, समझते ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं समझ रहे हैं अक्सर लोग, तो ये जानवर की तरह है। तो जब अल्लाह ताला ने ऐसे कह दिया है, ये है बात कि अल्लाह ताला ने सज़ा उठा दिया है, उन पर शरीयत लागू नहीं किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने तारीफ़ भी नहीं किया है। जब तारीफ़ ही नहीं किया है तो ऐसे लोग जिनके पास अकल नहीं है, वो फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, वो अल्लाह का वली कैसे हो जाएंगे? अल्लाह का वली कैसे हो जाएंगे? और हम लोग एक बात को सुन करके आगे इंशाअल्लाह बात बहुत ज़बरदस्त आ रही है, यहाँ तक ख़त्म करेंगे एक बात सुन करके, वो बातें आइंदा हफ्ता आ सकती हैं। कि देखिए ये बात आ गई ना, मैं इशारा कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने नशे की हालत में नमाज पढ़ने के लिए रोक दिया था, जबकि शराब हराम नहीं हुआ था, शराब हराम नहीं हुआ था। उसी वक्त अल्लाह ताला ने कह दिया था ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। उस वक्त ये जो शराब हराम नहीं हुआ था। क्यों? तुम क्या कह रहे हो समझ नहीं पाओगे, उस वक्त जो कह रहे हो समझ नहीं पाओगे, तुम्हारी अकल ढक गई है तो नमाज पढ़ना ही नहीं है, जबकि जायज़ चीज़ है, वो जायज़ चीज़ थी उस वक्त, बाद में हराम हुई ना। तो उस चीज़ की वजह से भी अगर अकल ख़राब हो गई तो नमाज के करीब जाने के लिए मना कर दिया गया है। तो जिसकी हमेशा के लिए अकल ऑफ हो गई है तो वो क्या नमाज पढ़ेगा वो, और कैसे अल्लाह का वली बनेगा? तो इसी वजह से आखिरी बात तो ये है, कहते हैं कि जो आदमी यहूदी था, ईसाई था, फिर पागल हो गया और उसके बाद इस्लाम कबूल किया तो उसका इस्लाम सही नहीं होगा, उसका इस्लाम सही नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमको अकल दिया है, इससे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। अकल है, सेहत है, अकल ख़राब हो जाएगी तो आमाल का सिलसिला कट जाते हैं, आमाल का सिलसिला कट जाते हैं, और कभी भी इंसान की अकल ख़राब हो सकती है, कभी भी इंसान की अकल ख़राब हो सकती है। फिर कहते हैं जो आदमी ईमान लाया फिर कुफ्र कर दिया, जो आदमी ईमान लाया फिर कुफ्र कर दिया और फिर पागल हो गया, ईमान लाया काफिर बन गया और फिर पागल हो गया तो उसका हुक्म काफिरों का है, उसका हुक्म काफिरों का है, वो काफिरों के साथ उठाया जाएगा, वो काफिरों के साथ उठाया जाएगा, घर से पागल हो गया है, क्योंकि कुफ्र के बाद पागल हुआ है, कुफ्र के बाद पागल हुआ है। और कहते हैं जो आदमी पहले मोमिन था और पागल हो गया है तो बाद में तो सवाब का काम नहीं कर सकेगा, लेकिन ये मोमिन में उठाया जाएगा, ईमानदार ही होगा ये, क्योंकि अब पहले मोमिन था अब पागल हो गया, अब कोई बुराई कबूल नहीं होगी, कोई नेकी कबूल नहीं होगी, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो मोमिनों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन नेकियों के सिलसिलों से महरूम हो जाएगा, नेकियों के सिलसिलों से महरूम हो जाएगा। उसी तरीके से जो आदमी
पागल ही पैदा हुआ है, बेअक्ल पैदा हुआ है, बेअक्ल पैदा हुआ है, तो उसका ईमान कुफ्र, ईमान लाना भी सही नहीं होगा, कुफ्र करना भी सही नहीं होगा। उनका हुक्म उनके माँ बाप पर होगा। उनके माँ बाप मुसलमान हैं तो ये भी मुसलमान है। उनके अगर बाप काफिर है, माँ मुसलमान है, तो भी मुसलमान माना जाएगा। या तो ऐसा आदमी मुस्लिम मुआशरे में पैदा हो रहा है तो भी उसको मुसलमान की हुकूमत में पैदा हो रहा है, ये मुसलमान माना जाएगा, ये मुसलमान माना जाएगा। ये बात है, ये बात है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जब ऐसा मसला है तो नेकी कर नहीं सकता, गुनाह भी नहीं है, जहाँ का तहाँ रह गया है, अल्लाह के करीब जो चीज़ होती हैं उनसे रुक गया है, तो अब ये गुनाहों सज़ा अल्लाह ताला नहीं देगा, लेकिन अल्लाह का वली नहीं बन सकता, उनके दर्जे तक नहीं पहुँच सकता जिनका मकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद होता है। गरचे अल्लाह ने कलम को उठा लिया है, लेकिन ये औलिया अल्लाह नहीं है। औलिया अल्लाह के लिए ईमान, तकवा और नेक आमाल, फ़र्ज़ नवाफिल का पाबंद होना ज़रूरी होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही सही समझने की तौफीक दे, हर किस्म की गुमराही से अल्लाह ताला हमको बचा कर रखे और नमाज का पाबंद हमको बनाए। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बला, मुसीबत, कुफ्र, शिर्क, बिदआत, खुराफात से बचा कर रखे। आमीन। अस्सलाम।